ایک جمعہ شعبان کا اور آئے گا اور شاید 2 جمعے اور آئیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف متوجہ کرنا ابھی سے ضروری ہے۔ استقبال رمضان کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عامت المسلمین کو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس میں کوئی 25-30 چیزیں ہیں، لیکن میں بیان کرتا ہوں، جتنی آج ہو گئی وہ آج ہو جائیں گی، جو رہ جائیں گی انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بیان ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، نیکیاں کمانے، جنت کا مستحق بننے کا ایک خاص سیزن ہے۔ تو جیسے تاجر مختلف مواقع پر کہتے ہیں ہمارا سیزن چل رہا ہے، اور وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں، اور اس سیزن کے آنے سے پہلے اپنی تجارت کو بڑھانے کے جتنے اسباب ممکن ہوتے ہیں وہ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی شادی ہوتی ہے تو مہینوں پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہم اپنے دنیا کے منافع کے لیے، دنیا کی خوشیوں کے لیے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے میں مستعدی دکھاتے ہیں اور مہینوں پہلے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، جب کبھی موقع آنے والا ہوتا ہے زیادہ منافع کمانے کا، تو یہ جو رمضان ہے یہ ہماری آخرت کو بنانے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے، اپنے گناہ مٹانے کے لیے، اپنے قلب و دماغ کی اصلاح کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ایک خاص سیزن ہے۔ تو اس کے آنے سے بھی پہلے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور اس تیاری میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا اصل مقصد قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا ہے لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ۔ اور تقوی پہلے بھی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس چیز کا نام ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑا جائے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ابھی سے گناہوں سے توبہ کریں اور سچی توبہ کریں۔ ہمارے آنکھوں سے کتنے گناہ سرزد ہوئے ہوں گے، یاد کر کے ان کی معافی مانگیں۔ ہمارے کانوں نے کتنی غلط چیزیں سنی ہوں گی، ہماری زبان سے کتنے غلط کلمات نکلے ہوں گے، جھوٹ نکلا ہوگا، غیبت نکلی ہوگی، کسی کی ایذا رسانی کا کلمہ نکلا ہوگا، ہمارے ہاتھ پاؤں گناہوں کی طرف بڑھے ہوں گے، ہمارے دل و دماغ میں گناہوں کے منصوبے بنائے ہوں گے۔ تو یہ سب معصیتیں ہیں۔ کسی سے ہمارا حسد تھا، کسی کا دل میں بغض ہے، کسی کی نفرت ہے، اور کوئی قطع رحمی کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو ان سب گناہوں سے ہم ابھی سے توبہ کریں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ ابھی سے پھر ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام شروع کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ زبان سے توبہ تو کر رہے ہیں، استغفر اللہ تو کر رہے ہیں، لیکن وہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ توبہ ہی نہیں ہے جس میں گناہ چھوڑنے کا عزم نہ ہو۔ تو گناہ چھوڑنے کا عزم کر کے ان کو یکلخ چھوڑ دیجیے، ہو جائے گناہ پھر توبہ کر لیجیے، پھر ہو جائے پھر توبہ کر لیجیے، لیکن توبہ پکی اور سچی اسی وقت کہلائے گی کہ جب چھوڑنے کا پختہ عزم ہوگا، گزشتہ پر ندامت، آئندہ گناہ چھوڑنے کا پختہ عزم۔ تو ایسی توبہ جب آپ کریں گے تو پھر گناہ چھوڑنے کا بھی ساتھ اہتمام فرمائیں گے، تو یہ توبہ سچی توبہ کہلائے گی۔ بشر ہیں، ہم خطا کے پتلے ہیں،
توبہ کرنے کے باوجود، گناہ چھوڑنے کا عزم کرنے کے باوجود ہم سے گناہ پھر ہو جائے گا تو پھر توبہ کرنے، پھر ہو جائے تو پھر کرنے. یہ نہ سوچیں کہ جی میں توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے. شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ سمجھاتا ہے کہ تمہاری توبہ کر کے فائدہ، تم توبہ کرتے ہو کل پھر توڑ دیتے ہو، توبہ کرتے ہو کل پھر توڑ دیتے ہو. آپ کی نیت پختہ ہونی چاہیے، آپ کا عزم مصمم ہونا چاہیے کہ نہیں کروں گا، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کر دیجیے. تو پہلی بات ہو گئی گناہوں سے توبہ، اور دوسری بات ہو گئی کہ توبہ کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے اجتناب، گناہوں کو چھوڑنے کا اہتمام. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جو فرائض اور واجبات آپ کے رہ گئے ہیں، آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں، آپ کے پچھلے سالوں کے کسی عذر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے تھے، وہ ابھی تک آپ نے قضا نہیں کیے، تو ان روزوں کی قضا کرنے کا اہتمام، ان قضا نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں. کسی کا کوئی مالی حق دینا ہے تو وہ مالی حق اسے ادا کریں. آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی گزشتہ سالوں کی پوری نہیں کی تو اسے پورا کرنے کی کوشش کریں. جو بھی مالی واجبات ہوں یا عبادات کی قبیل سے واجبات اور فرائض آپ کے ذمہ ہوں، ان کو رمضان آنے سے پہلے ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. پوری کوشش کے باوجود کچھ رہ جائیں تو پھر رمضان میں ادا کریں. یہ نہیں کہ رمضان سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کی، ادا نہیں ہوئے تو کہا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا رمضان سے پہلے ادا کریں، بس وہ رمضان شروع ہو گیا تو بس چھوڑو. تو چھوڑے نہیں، جو رہ جائیں ان کو پھر رمضان میں پورا کرنے کی کوشش کریں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلق کر رکھا ہوتا ہے، ناراضیاں پال رکھی ہوتی ہیں، یا ظاہری طور پر سلام دعا ہے بھی تو دلوں میں نفرت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، انتقام کا جذبہ ہے. اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے کسی نقصان پر خوش ہونا، یہ ہے کینہ، بغض. اور ایسے شخص کی مغفرت لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات میں بھی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنے دل کو اس بغض سے اور کینے سے پاک نہ کرے. تو اپنے رشتہ داروں، اپنے ملنے جلنے والوں، اپنے دوست احباب جن سے بھی آپ کی ناراضی ہے، آپ ان کو معاف کر دیجیے، دل سے معاف کر دیجیے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم فاعفوا واصفحوا، معاف کر دو، درگزر کرو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش کرے، تمہارے گناہ معاف کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے قصور اللہ تعالیٰ معاف کرے تو تم بھی تو دوسروں کے قصور معاف کرو. ان سے کوئی غلطی ہو گئی ان کو معاف کر دو. حدیث میں آتا ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت قاطع. اور فرمایا کہ لیس الواصل بالمتکافی، جو آدمی برابر سرابر معاملہ کرتا ہے نا وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. وہ ہمارے کسی غم میں شریک ہوئے تھے تو ہم بھی شریک ہو رہے ہیں، وہ ہماری خوشی میں شریک ہوئے تھے اس لیے ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے جا رہے ہیں. وہ نہیں آیا تھا ہمارے غم میں خوشی میں تو ہم بھی نہیں جاتے. یہ برابری سرابری کا معاملہ کرنا یہ صلہ رحمی نہیں ہے. واصل کون ہے؟ صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ مَنْ إِذَا قُطِعَ رَحِمَهُ وَصَلَ. فرمایا کہ جس سے قطع رحمی کی جائے، جس سے رشتہ ناطہ توڑا جائے، جس سے تعلقات توڑے جائے وہ جوڑے، یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا. اور یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے، اس کے بڑے فضائل بھی ہیں. بخاری کی روایت میں ہے من سرہ ان ينسى له في ذکرہ ويبسط له في رزقہ فلیصل رحمہ. فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ اس کا نام روشن رہے، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو جن سے تعلقات خراب ہیں اپنے آپ کو آپ متواضع بنائیں گے، اپنے آپ کو نیچا کر کے ان کے پاس چلے جائیں گے، ان سے معذرت کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے تو آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی.
من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں کوئی عزت کی کمی نہیں آتی، شان میں کمی نہیں آتی، شان میں اضافہ ہوتا ہے، عزت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی محبت دوسروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ آپ پہل کریں، جو پہل کرنے والا ہوگا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ تو چوتھی بات یہ ہو گئی۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ایک تو رشتہ داروں سے صلہ رحمی حسن سلوک، اور پانچویں بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں کوئی خلش آپ کے دل میں ہے، اس کا بغض آ گیا دل میں، کینہ آ گیا، کسی وجہ سے نفرت پیدا ہو گئی، تو اس کینے کو بغض کو ختم کریں۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے باس سے مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اپنے ماتحتوں سے مسئلہ ہوتا ہے، بہت سارے دوست احباب آپس میں کسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں اور سالوں کی دوستی وہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شکوہ شکایت مناسب انداز سے اپنے دوست احباب سے ملنے جلنے والوں سے کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کو دل میں رکھ لینا اور بغض پال لینا، اس کے ساتھ پھر ایسی گویا دلی نفرت پیدا ہو جانا کہ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو آپ کو خوشی نہ ہو، اسے کوئی پریشانی لاحق ہو، اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس پر آپ خوش ہو، یہ ہے بغض اور کینہ، یہ کسی مسلمان کا بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو پانچویں بات یہ ہے کہ رشتہ داروں سے ہٹ کر بھی کسی مسلمان کا بغض اور کینہ آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنے، پاک صاف ہو کر رمضان میں داخل ہوں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ دعاؤں کا ماحول بنائیں۔ رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لمبی لمبی دعائیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اس کی عادت بنائیں، ابھی سے دعا میں اضافہ کر دیں، جتنی دعا پہلے روزانہ مانگتے تھے اس کی مقدار بڑھا دیں، خشوع خضوع سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں مانگنے کا اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں وہی آپ یاد کریں۔ جتنی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ تو یاد ہیں، جو یاد نہیں ہے وہ بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ آپ یاد کر سکیں۔ ترجمہ کے ساتھ آج کل کتاب سے ملتے ہیں، مناجات مقبول ہے، اسی طریقے سے الحزب الاعظم ہے، وہ قرآن کریم کی دعائیں اور احادیث کی دعائیں ان دونوں چھوٹے چھوٹے کتابوں میں جمع کی گئی ہیں، اور یہ ترجمہ کے بغیر بھی ملتی ہیں، ترجمہ کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ تو ترجمہ والی لے لیں، جو اگر ترجمہ نہیں جانتے، علماء طلبہ نہیں ہیں، تو وہ ان کتابوں سے ان دعاؤں کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں، اور ان دعاؤں میں سے روزانہ کی بنیاد پر ایک دعا بھی آپ یاد کرتے رہیں گے تو کتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو جائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے تو یہ زیادہ قابل قبول ہوگا اور اس کی قبولیت کا زیادہ امکان پیدا ہوگا۔ اور ویسے بھی روزانہ کے معاملات میں اس بات کو داخل کرنا چاہیے کہ یہ 7 منزلوں پر مشتمل یہ دونوں کتاب سے مرتب کیے گئے ہیں، روزانہ کی ایک منزل ہے۔ دنیا آخرت کی کوئی ضرورت اور حاجت ایسی نہیں ہے کہ جو مانگنے کا طریقہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھا دیا ہو، جس کے الفاظ خود بیان نہ فرما دیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں وہ ساری دعائیں بتا دی کہ ان الفاظ کے ساتھ تم دعائیں مانگو۔ تو روزانہ ایک منزل پڑھنے کا 5-6 منٹ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے میں لگتے ہیں، تو روزانہ ہی معمول بنانا چاہیے۔ کسی نے نہیں بنایا تو ابھی سے بنا دے تاکہ رمضان میں پھر اس کو اس معمول کے ادا کرنے میں دقت پیش نہ آئے۔ اسی طریقے سے 7ویں بات یہ ہے یا 8ویں بات ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک میں صدقہ خیرات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا میں سارے انسانوں سے بڑھ کر تھے، اور وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت آپ کی بڑھ جاتی تھی، اور کتنی بڑھ جاتی تھی؟ اجود من الریح المرسلہ،
چلتی ہوئی ہوا جو ہر جگہ پہنچتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ تو سخاوت کا مہینہ آ رہا ہے تو پہلے سے خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ رمضان میں یہ خرچ کرنے میں اور زیادہ اضافہ آپ کر سکیں اور اس میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ اور نویں بات یہ ہے کہ تلاوت قرآن کریم کا زیادہ اہتمام ابھی سے شروع کر دیں۔ جو حفاظ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ کریں گے، اور ان کو تو اب ایمرجنسی ان کے نافذ ہے جن کا قرآن کسی قدر کچا ہے، اور جو سارا سال پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ مزے سے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں الحمدللہ طلباء کے لیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کا مستقل گھنٹہ ہوتا ہے جس میں حفاظ ایک دوسرے کو منزل سناتے ہیں۔ تو جو سارا سال سنانے کا اہتمام کرتے رہتے ہیں اس میں ڈنڈی نہیں مارتے، ان کو اس وقت میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن جنہوں نے اہتمام نہیں کیا تو وہ اب اہتمام کر لیں، یاد کریں اور قرآن سنائیں۔ حافظ قرآن کو اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر بھی اگر وہ رمضان میں تراویح میں قرآن نہ سنائے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ سنائیں، ہمت کریں، اگر کسی قدر کچا بھی ہے تو باقی سارے کام چھوڑ کر بس اس میں لگ جائیں اور سنانے کی کوشش کریں۔ زیادہ کچا ہو اور پورا نہ سنا سکتے ہو تو 10 پارے کر لیں، 10 پارے اس دفعہ پختہ کر لیں، پھر سال بھر ان کو دوہراتے رہیں، 10 پارے آئندہ سال پختہ کر لیں گے، ان کو دوہراتے رہیں گے تو 2 سے 3 سال میں آپ کا پورا قرآن پختہ ہو جائے گا۔ غفلت کی وجہ سے، نہ پڑھنے کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بعض لوگوں کا قرآن کچا ہو جاتا ہے اور وہ پھر پریشان ہوتے ہیں، تو پریشانی کی بات نہیں ہے، توبہ استغفار کر لیں اور یاد کرنا شروع کر دیں، اور جتنا اس دفعہ سنا سکتے ہیں اتنا اس دفعہ سنا دیں، جتنا باقی رہ جائے آئندہ سال سنانے کی کوشش کریں۔ اور عامت المسلمین بھی روزانہ تلاوت کا اہتمام کریں، جو اللہ پہلے سے تلاوت کرتے ہیں وہ اپنی مقدار کچھ بڑھا دیں، تو اس سے آپ کو تلاوت کرنے کی عادت ہوگی تو رمضان میں اور اس میں اضافہ کرنا آسان ہوگا۔ ایک دم آپ بہت زیادہ اضافہ نہیں کر سکتے، تو ابھی سے مشق کریں گے تو انشاءاللہ وہ اضافہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ شب بیداری کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز ویسے ہی بہت اہم نماز ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں تعلق تہجد کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی اللہ کا ولی تہجد پڑھے بغیر نہیں بن سکتا۔ تو تہجد کا اہتمام تو ویسے ہی روزانہ ہونا چاہیے، لیکن اب رمضان آ رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ سحری کے لیے اٹھیں گے، اس میں 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں گے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے، تو اس وقت میں آپ کو دقت نہ پیش آئے اور آپ بشاش بچوں کر اٹھیں اور تہجد کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے ابھی سے عادت بنانے، جن لوگوں کی عادت نہیں ہے اور تہجد کے لیے اٹھنے کا معمول نہیں ہے وہ آج سے شروع کر دیں کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں گے، اور اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی آپ اٹھ جائیں گے، 5-6 منٹ میں وضو کر لیا، 20-25 منٹ پھر بھی آپ کو مل جائیں گے، تو آپ تہجد کی نماز کا اہتمام ابھی سے کریں گے۔ استقبال رمضان میں اس کا اہتمام کریں تاکہ رمضان کے پورے فوائد و ثمرات ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان 1 بجے شروع ہوگا، اور پوری کوشش ہوگی کہ 1 سے تاخیر نہ، اذان کے فوراً بعد۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جلدی آنے کا اہتمام فرمائیں۔ یہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان سے متعلقہ جو ضروری باتیں ہیں وہ ان بیانات میں ہوں گی، تاکہ ہم رمضان کا آغاز اس طریقے سے کر سکیں جیسے ہمارا رب چاہتا ہے ہم سے۔ 1:30 بجے انشاءاللہ بیان ختم ہو جایا کرے گا، اس کی انشاءاللہ پابندی ہوگی، تو آپ حضرات جلدی آئیں گے تو بیان وقت پر شروع ہوگا اور وقت پر ختم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔